محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے کے سبق میں ایک چیز یہ بیان کی گئی تھی، اما المقدمہ ففی التعریفات، رہا مقدمہ تو وہ تعریفات کے بیان میں۔ پھر انہوں نے کہا مقدمہ انہی تعریفات پر مشتمل ہے جو کتاب میں مذکور ہیں۔ مقدمہ مشتمل ہے انہی تعریفات پر جو کتاب میں ہیں۔ تو اب مقدمہ سے بھی مراد یہ تعریفات ہوں گی، کیونکہ مقدمہ بھی اسی میں شامل ہے۔ جب مقدمہ بھی شامل ہے تو مقدمہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جن میں کیا ہیں، جو کتاب میں مذکور ہیں۔ اب کیسے؟ المقدمۃ فی التعریفات، یعنی تعریفات ہی مقدمہ مراد لیں گے۔ کیا ایسے کہیں گے تو اس سے بظاہر ظرفیت الشیء لنفسہ، یعنی تعریفات تعریفوں میں، کیونکہ مقدمہ بھی اس کا ایک جزو ہوا نا، مقدمہ بھی ہوا اس کا، مقدمہ بھی اسی کے تحت آ گیا۔ جب مقدمہ بھی اسی کے تحت آ گیا تو اب یہ ہو گیا کہ المقدمہ فی التعریفات، مقدمہ ان چیزوں پر مشتمل ہے جو کتاب میں تعریفات ہے، اور مقدمہ بھی جو ہے اسی میں ہی شامل ہے۔ جیسے کہ آپ نے تعریف، یہاں انہوں نے تقسیمات بھی بیان کی ہیں اور جو ہیں اجزائے بحث بھی بیان کی ہیں اس میں۔ تو اب یہاں انہوں نے دیکھیے حاشیے میں آپ کے لکھا ہوا ہے امل مفہوم الکلی، یعنی اعتراض ہوتا ہے ان الحکمہ بکون المقدمۃ فی التعریفات، یہ حکم لگانا کہ مقدمہ تعریفات کے بیان میں ہے، یہ لغو محض ہے، یا ایسے ہی ہو گیا التعریفات فی التعریفات۔ جیسے تو مصنف نے جواب دیا کہ مراد مقدمہ سے مفہوم کلی ہے، اور مفہوم کلی تو فلا یخفی علیہ کا ان الکلی یثبت فی ضمن الجزیات، تو لہذا آپ پر مخفی نہ رہے کہ کلی جو ہے وہ جزیات کے ضمن میں پالی جاتی ہے۔ اس کو آپ نے وہاں پر پڑھا ہوگا بلاغت کے اندر، ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا تھا، قسمیں نہارو صائمن، وہ جیسے مثالیں پڑھی ہوں گی آپ نے، اور وہ مجاز عقلی والی جو مثالیں ہیں سکاکی وغیرہ کے جو ہیں نہیں تعریف، تو انہوں نے وہاں پر کیا ہے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آئے گا، تو جب شے کا اپنے آپ پر موقوف ہو جانا، تو اس میں ایک مثال وہاں پر بھی یہ بیان کی گئی ہے اضافت الشیء لنفسہ آنا، ظرفیت الشیء خود پر موقوف ہو جانا۔ تو ایسے ہی مقدمہ انہوں نے بیان کیا کہ مقدمہ بھی انہی چیزوں پر مشتمل ہے جو کتاب میں تعریفات ہیں، تو مقدمہ بھی ایک جز ہوا اس کا۔ جب مقدمہ جز ہوا تو خود کا ہے، مقدمہ کا مطلب یہ نکلے گا التعریفات، جب تعریفات نکلے گا التعریفات فی التعریفات، تو تعریفات میں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کلی جو ہے، کلی اور ضمنی، جزئی کے ضمن میں پالی جاتی ہے۔ جیسے انسان ایک مفہوم کلی ہے اور اس کے افراد زید، عمر، بکر وغیرہ ہیں، تو ہر ایک فرد پر ہم کلی کا اطلاق کر سکتے ہیں، یہ بھی کلی ہے، زید بھی کلی ہے، اس طرح کر کے نسبت کر سکتے ہیں۔ پھر آگے یہاں پر جو انہوں نے بیان کیا مناظرے کی تعریف، توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، دو شیوں کے درمیان اظہار ثواب کے لیے متخاصمین کا کیا ہے، دو نسبتوں میں کیا ہے، دو شیوں میں کیا کرنا، تو متوجہ ہونا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں یہاں پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ وَأَوْرَدَ هَٰؤُنَا سوالان، اور یہاں پر دو اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ یہاں پر کیا وارد ہوتے ہیں، ان تأملت فیہما، اگر تو ان میں غور و فکر کرے گا، تلون علیک، جو ہم نے تمہارے سامنے پوری بحث بیان کی، یظہر لک اندفاعہما، تو تمہارے سامنے ان اعتراض کا جو کیا ہے جائے گا، وہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے، اندفاع ان کا خاتمہ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر ان میں غور کر لیں تو آپ، یہ اعتراض وارد تو ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان پر آپ غور کر لیں، جو ہم نے تعریفات بیان کی ہے، وہاں پر ایک توجہ النفس آیا تھا نا، ایک آیا تھا متخاصمہ، تو وہاں پر جو ہے، وہاں پر کیا تھا،
وہاں پر یہ بھی تھا کہ نسبت میں کیا ہونا چاہیے؟ توجہ نفس میں ہو اور توجہ مناظرہ فی الاصطلاح میں. تو اب یہاں کہتے ہیں اگر ان دونوں میں غور کریں آپ تو آپ کے سامنے یہ ظاہر ہو جائے گا، ان دونوں کا خاتمہ ظاہر ہو جائے گا. پہلی کیا ہے؟ پہلا اعتراض ان الغرض من توجہ کل من المتخاصمین، کہ دونوں متخاصمین میں سے دونوں میں سے ہر ایک کا مقصد یا ان دونوں میں سے ایک کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قد یکون تغلیط صاحبہ، اپنے صاحب کو غلط قرار دینا ہوتا ہے. دونوں مناظرین میں سے دونوں مناظر جو ہوتے ہیں ان دونوں میں سے کبھی نہ کبھی دونوں کا مقصد یا پھر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھی کو کیا دیا جائے؟ مغالطہ ڈالا جائے، اس کو غلط قرار دیا جائے، اور وہ الزام و فقط، یا صرف اس پر کیا دیا ہے؟ الزام وارد کیا جائے. اب جب الزام وارد کریں یا اس پر غلط ٹھہرائیں اس پر، تو اظہارا للثواب کہاں رہا؟ کیا کہا؟ اظہارا للثواب کیا ہے وہاں پر؟ کیا کہا؟ دونوں کا اظہارا للثواب کی خاطر جو ہے مناظرہ کرنا دو شیوں کے درمیان. تو اب یہاں پر جب ایک ساتھی کا جو ہے وہ مقصد یہی ہے کہ سامنے والے کو غلط کر دیں یا پھر اس پر الزام ٹھہرائے، کوئی ایسا جو وہ بات کرے، کوئی نہ کوئی الزام لگا دے، تو اس کا مقصد ہی نہیں یہاں پر اظہارا للثواب. تو اب کہتے ہیں فلا يدخلوا فی هذا التعریف، تو یہ چیز جو ہوگی مناظرے کی تعریف میں داخل نہیں ہوگی. تو تعریف جو ہوتی مناظرے کی پھر جامع ہاں، تو کیونکہ یہاں پر اس سے اظہار للثواب کی غرض جو ہو گئی وہ ختم ہو گئی. تو اب کہتے ہیں ایک تو اعتراض یہ وارد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، فلا یکون جامعان، لہذا تعریف کیا ہوگی؟ جامع. غور کریں، اب وہ بتاتے کیا غور کریں. غور کرنے کو یہ ایک اعتراض ہو گیا، اب بتاتے ہیں، پہلے سن لیں جو دونوں اعتراض. فلا یکون جامعان، تو لہذا تعریف جامع، کیونکہ اس کے یہ افراد نکل گئے. اس سے تعریف ایسی ہونی چاہیے نہ تو کوئی غیر داخل ہو اور نہ ہی افراد نکلیں. اور یہاں اس سے اظہار للثواب کی قید لگا رہے ہیں. یہاں پر بھی مناظرہ ہے لیکن وہ ایک سامنے والے کو غلط قرار دے رہا ہے اور یا اس پر مغالطہ ڈال رہا ہے یا اس پر الزام کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی یہ تعریف، یہ چیز تیز تعریف میں داخل نہیں ہوگی، لہذا تعریف جامع نہیں ہوگی. اچھا، دوسرا اعتراض، دوسرا یہ ہے انہ اذا فرض مناظران، کہ ہم یہ فرض کر لیں، یہ فرض کر لیا جائے کہ دونوں مناظروں کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں کی حالت انتہائی صفائی ستھرائی میں، ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں وہ انتہائی صفائی ستھرائی میں ایسی حالت کو پہنچے ہوئے ہیں کہ ان یعلم کل ما فی الضمیر صاحبی، کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ جان لیتا ہے جو دوسرے اپنے ساتھی کے دل میں ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے ہر ایک جو ہے اس چیز کو جان لیتا ہے جو ساتھی کے دل میں ہے. وَيُنَاظِرُ فِي نَفْسِهِ مَعَ الْآخَرِ، اور دوسرے کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ دل ہی دل میں مناظرہ کر رہا ہوتا ہے. کل مناظرۃ الواقعہ بین الحکماء الاشراقیین، جیسے کہ مناظرہ حکماء اشراقیین کے درمیان واقع ہوتا ہے کہ وہ انتہائی کیا ہوتے ہیں؟ صفائی ستھرائی کی وجہ سے نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ کمال طہارت کی بدولت پہ اس مقام پر فائز ہوتے تھے کہ وہ دل ہی پر سامنے والے کے دل پر کوئی اعتراض وارد ہوتا اور وہ دل ہی دل میں اس کیا کر دیتے تھے؟ جواب دے دیتے. تو اب یہاں پر یہ مناظرے کی تعریف ان دونوں پر صادق آئے گی. ایک تو یہ کہ وہ بھی مناظرہ ہے کہ نہیں ہے جو حکم اشراقیین کے درمیان ہے، اور ایک یہ کہ یہاں پر یہ جو مغالطہ کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، یہ بھی جو ہے مناظرے میں ڈالتے ہیں. تو پھر یہ مناظرہ پھر تعریف داخل جامع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب کہتے ہیں دوسرا یہ اعتراض کہ جب دونوں کو فرض کر لیا جائے کہ ان دونوں کی حالت انتہائی صفائی ستھرائی میں ایسی حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہر ایک جو ہے اپنے ساتھی کے دل کی بات کو جان لیتا ہے اور ہر ایک جو ہے دوسرے کے ساتھ دل ہی دل میں مناظرہ کرتا ہے، جیسے کہ وہ مناظرہ جو حکمہ اشراقیین کے درمیان شام واقع ہوتا ہے. لا یصدق التعریف علی مثل حاصل مناظرہ. تو اب ایسی صورت میں اس جیسی صورت پر، اس جیسے مناظرے پر یہ کیا ہوگی؟ یہ تعریف صادق نہیں آئے گی. اس لیے کیوں
لأن الخصومت، کیونکہ آپ نے کہا توجہ المتخاصمین، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا متخاصمین، اور متخاصمین کسے بولتے ہیں؟ لأن الخصومت قول کل خلاف ما یقول الآخر، اس لیے کہ خصومت کہتے ہیں اس کے برخلاف قول کرنا جس کا دوسرا کہہ رہا ہو، اپنے سامنے والے کے کہنے والے کے برخلاف قول پیش کرنا اس کو خصومت کہتے ہیں۔ اور دل میں جو ہے دل میں مناظرہ ہوتا ہے اس پر قول کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر دونوں اعتراضات کیسے ختم ہوں گے؟ پہلی تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے ایک تو یہاں پر سب سے پہلے یہ کہ اصل جو ہوتا ہے تعریف سے مقصود ہوتا ہے معرف کے تمام افراد کو شامل ہو جانا، معرف کے تمام افراد کو شامل ہو جانا، لہذا معرف کے تمام افراد کو یہ شامل ہے اظہار للثواب کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر مان لیجئے کہ یہاں پر وہ سامنے والا دوسرے کو غلط قرار دے رہا ہے اور اس کا مقصد یہ کہ غلط کروں، وہ اظہار للثواب نہیں ہے، اور نہ سامنے والے کا وہ کیا کرنا ہے اس پر الزام لگانا ہے، تو وہ بھی کیا ہے اظہار للثواب نہیں ہے، تو ہم کہیں گے غلط ثابت کرنے یا الزام لگانے کے لیے مناظرہ جو ہوتا کرے نا، تو وہ پھر مناظرہ نہیں ہوگا، وہ مقابرہ یا مجادلہ ہوگا۔ کیا ہوگا یہ؟ ہاں، اور مقابرہ یا مجادلے کی تعریف میں داخل ہوگا، لہذا اس تعریف سے خارج ہو جائے گا وہ۔ اس لیے اظہار للثواب کی جو قید ہے وہ اپنے اعتبار سے کیا ہے وہ درست ہے، نہ وہ جب مقابرہ مجادلہ کریں گے وہ پھر وہ تو ہٹ دھرمی پہ آ گیا، وہ مطلب سمجھ چاہنا چاہتا ہی نہیں ہے اظہار للثواب، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ حکمہ اشراقیین جو دل میں مناظرہ کرتے ہیں اور تخاصم کہتے ہیں، کیسے؟ ایسے قول کو جو دوسرے کے قول کے خلاف ہو، تو ہم کہتے ہیں یہاں پر تعریف میں مصنف فرمایا تخاصم سے مراد مطلق تخاصم ہے، کیا ہے؟ اور جس کا اطلاق قولی پر بھی ہوتا ہے اور تخاصم نفسی دونوں پر ہوتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ اس لیے متخاصمین میں وہ بھی مناظر کیا ہوں گے، وہ بھی مناظرہ شامل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر آپ دیکھیں تو وہاں پر کیا ہوا تھا، وہاں پر آپ نے کئی معنی بیان کیے تھے مناظرے کے، وہاں کیا کہا تھا؟ توجہ النفس، التفات النفسی، صحیح ہے نہیں؟ تو وہاں پر بھی یہ جواب دیا تھا، اوپر نہیں بیان کیا تھا؟ ہاں، نفس کا متوجہ ہونا معقولات کی طرف، اس میں غور و فکر کرنا ہے، تو یہ سب پہ ہو جائے گا۔ اور یہ اوپر پھر جواب بھی دیا تھا کہ یہاں پر یہ بیان کیا تھا انہوں نے کہ غور و فکر کرنا، اور حکمہ اشراقیین کے مناظرے کے بارے میں بیان کیا تھا نا کہ نسبت دوسرا، اور جب یہ توجہ نفس میں ہو، ہے ہی نہیں، اگرچہ یہ توجہ نفس میں ہو، تو نفس میں ہو، توجہ نفس میں ہو، جیسے حکمہ اشراقیین کے درمیان ہوتی ہے، اور ان دونوں کی غرض اس سے جو ہو حق اور درستی کی ہو، تو اس توجہ کا نام اصطلاح میں مناظرہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ دو اعتراضات کے جواب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہتے ہیں ثم المراد بالنسبت، نسبت آیا تھا نا، توجہ النفس بالنسبت فی الشیئین، ہاں بین النسبت، تو اس کی تعریف کو دو تعریف ہیں، توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للثواب، تو وہاں نسبت آیا تھا، تو نسبت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھیے، اب حاصل جواب تو وہاں مراد دے دیا جواب اس کا، یہاں آپ حاشیے میں بھی دیکھیں گے تو اعتراض کا جواب ہو گیا کہ معرف کے افراد میں سے نہیں ہے، معرف کے افراد میں سے نہیں ہے، وہاں پر کیا کہا تھا؟ معرف کے افراد میں سے نہیں ہے یہ، تو لہذا اس کا اگر نکل جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ نکل جاتا ہے الزام لگا رہا ہے یا غلط ٹھہرا رہا ہے۔ اور دوسرا اعتراض کا جواب یہاں دکھا حاشیے میں، خصومت سے مراد جو ہے وہ اعتراض قولی ہو، خصومت کانا ہو نفسین، یا کیا ہو نفسی ہو، اور یہاں خصومت نفسی موجود ہے اگرچہ قولی نہیں پائی جا رہی ہے۔ ہاں پھر آگے بیان کر رہے ہیں کہ اس میں تعریف میں آیا نسبت، جان لو کہ مراد نسبت سے مراد نسبت خبریہ ہے نہیں، نسبت سے مراد نسبت خبریہ یہ عام ہے، ان تکون حملیتاً، نسبت سے مراد
عام ہے، چاہے وہ خبریہ ہو یا وہ کیا ہو، حملیہ ہو یا اتصالیہ ہو یا انفصالیہ ہو۔ نسبت خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، صدق و کذب کا احتمال رکھے۔ اور نسبت حملیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک شے کے ثبوت کا حکم لگانا دوسری شے کے لیے، یا ایک شے کی نفی کرنا دوسری چیز سے، نسبت حملیہ۔ اور اتصالیہ یا انفصالیہ، یہاں حاشیے میں لکھا ہوا ہے اتصالیہ اور انفصالیہ۔ اتصالیہ کہتے ہیں حکم لگانا ایک نسبت کے ثبوت کا علی تقدیر ثبوت نسبت کے ثبوت پر ایجاب میں، اور ایک چیز کی نسبت کا نفی کا حکم لگانا دوسری چیز کی نسبت کی نفی پر سلب میں۔ ابھی ایک اور چیز دیکھیں یہاں پر، پہلے سب سے پہلے دیکھیں قضیہ کی تعریف کیا ہوئی ہے؟ قضیہ وہ قول ہے جس میں صدق و کذب کا احتمال ہو، صحیح ہے؟ پھر قضیہ حملیہ کی تعریف کیا تھی؟ جس میں ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی کی جائے۔ اس بات کی مثال زید قائم، نفی کی مثال زید لیس بقائم۔ پھر اس کے بعد ہے قضیہ حملیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے محکوم علیہ جسے موضوع کہتے ہیں، اور دوسرا محکوم بھی ہوتا ہے اور جیسے زید قائم، اور ایک ہوتا ہے رابطہ، کیا ہوتا ہے؟ محمول، اور ایک ہوتا ہے رابطہ، قیام و زید کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے۔ پھر ہے ایک ہوتا ہے قضیہ شرطیہ۔ قضیہ شرطیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ شرطیہ جس میں کسی شے کے ثبوت اور عدم ثبوت کا حکم نہ لگایا جائے، کسی شے کے ثبوت اور عدم ثبوت کا حکم نہ لگایا جائے۔ اب قضیہ شرطیہ کے 3 مقدم کیا ہوتے ہیں؟ 3 اجزاء ہوتے ہیں، مقدم، تالی، رابطہ۔ مقدم تالی، ان کانت الشمس طالیۃ کانت النہار موجود۔ تو اب اس میں دیکھیے، اس ان کانت الشمس طالیۃ یہ مقدم ہے، اور کان النہار موجودن کیا یہ تالی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو حکم پایا جا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ رابطہ کہیں گے۔ اب قضیہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، موجبہ، سالبہ، صحیح ہے نہیں؟ موجبہ جس میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی ثبوت کی تقدیر پر کیا جائے۔ موجبہ، منفصلہ، قضیہ منفصلہ کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو۔ یہ پوری منطق کی بحث ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ اس کو یہاں یاد رکھیں کہ وہاں دیکھیے گا نصاب المنطق میں کہ یہاں پر انہوں نے کیا بیان کیا کہ نسبت جو ہے نسبت عام ہے، ایسا نہیں اس سے نسبت خبریہ کوئی شامل ہو، بلکہ نسبت عام ہے، چاہے وہ کیا ہو، خبریہ ہو یا حملیہ ہو یا اتصالیہ ہو یا انفصالیہ ہو۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ كَانَ دَابٌ مِّنَ الْمُصَنِّفِينَ أَن يُعَرِّفُ الْمُنَاظِرَ وَالْآدَابَ بِقَوْلِهِمْ النَّظْرُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ فِي النِّسْبَةِ بَيْنَ الشَّيْءِ إِظْهَارًا لِلصَّوَابِ۔ جان لو کہ مصنفین کی عادت یہ ہے کہ جب وہ مناظرے اور آداب کی تعریف کرتے ہیں، مصنفین کی عادت یہ ہے کہ جب وہ مناظرے اور آداب کی تعریف کرتے ہیں اپنے اس قول سے کرتے ہیں النظر من الجانبین، کیا ہے؟ من الجانبین، جانبین سے نظر کرنا کسی نسبت میں، 2 شیوں کے درمیان نسبت میں، اظہارا للصواب، درستگی کے ظاہر کرنے کے لیے۔ تو اب کہتے ہیں ولما کان یرید علی ذالک، اور جب اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، کیا اعتراض وارد ہوتا ہے؟ اعتراض اول کہ ان النظر من الجانبین، کہ پہلا اعتراض اس پر یہ وارد ہوتا ہے، نظر کا جانبین سے نظر و فکر کرنا 2 شیوں کے درمیان نسبت میں، کہتے ہیں پہلا اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جانبین سے نظر یہ صادق نہیں آتی اس صورت میں جبکہ سائل صرف منع پر اکتفا کرے، کیا کرے؟ صرف منع کر رہا، ہم مانتے ہی نہیں آپ کی بات کو، جہاں اس نے دے گئے ہم مانتے ہی نہیں، تسلیم نہیں کرتے، تو وہاں جانبین کی نظر کہاں ہوئی کہ جانبین سے نظر یہ صادق نہیں آتی اس صورت پر جبکہ سائل اکتفا کرے منع پر، ایک ہو گیا۔ وَأَيْضًا أَنَّ الْجَانِبَيْنِ أَعَمُّ مِنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ، اور دوسرا یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جانبین یہ متخاصمین سے عام ہے۔ متخاصمین صرف کس کو بولیں گے؟ ہاں، تو اب کہتے ہیں، ہاں تو اب یہاں پر دیکھیے،
یہاں بیان کرتے ہیں ولما کان، دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے یہ کہ ان الجانبین عام من المتخاصمین، کہ جانبین یہ عام ہے متخاصمین سے، والمناظرہ لا توجد الا بینہما، اور مناظرہ نہیں پایا جاتا مگر ان دونوں کے درمیان ہی، متخاصمین کے. تو یہاں یہ کہنا چاہیے تھا من المتخاصمین کہنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو گویا کہ جانبین عام ہو گیا اور متخاصمین خاص ہو گیا. تو اس کا پہلے جواب یہی دے دیں گے، کبھی کبھی عام بول کر خاص مراد لے لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ عام بول کر خاص مراد لے لیں. اب کہتے ہیں یہ کہ والمناظرۃ لا توجد الا بینہما، مناظرہ ان دونوں کے درمیان ہی پایا جاتا ہے. تو وجہ اعتراض کیا ہے؟ جانبین یہ عام ہے، متخاصمین یہ خاص ہے. والعام لا يدل علی الخاص، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ جو ہے عام جو ہے وہ خاص پر دلالت نہیں کرتا. تو اب یہ ہے وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ، اگرچہ ممکن ہے پہلے والے اعتراض کو دفع کرنا. کیسے کر کے؟ بِإِرَادَةِ الْتِفَاتِ النَّفْسِ إِلَى الْمَعَانِ مِنَ النَّظْرِ، اگرچہ ممکن ہے کہ پہلے والے اعتراض کو دفع کر دیا جائے اس طور سے کہ یہاں پر نظر جو ہے بِإِرَادَةِ، اس طور پر کیسے کہ مراد یہ لیا جائے کہ نظر و فکر سے مراد یہ ہے کہ نفس کا متوجہ ہونا معانی کی طرف. کیا ہونا؟ ہاں. تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ دَفْعُ الْأَوَّلِ. کیا تھا پہلا اعتراض؟ پہلا اعتراض یہ تھا کہ نظر جانبین سے صادق نہیں آتی جبکہ سائر صرف پر اکتفا کرے منع پر. تو وہاں نظر تو ہوئی نہیں، جانبین سے تو نظر نہیں ہوئی، ایک ہی جانب سے چلو تھی. تو کہتے ہیں کہ پہلے والے کو ممکن ہے ختم کرنا کہ یہاں پر جواب دیا جائے، یہ مراد لیا جائے نظر سے کہ نفس کا متوجہ ہونا معلوم کی طرف، نہ کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا اس طور پر کہ وہ مجہول تک پہنچانے والی ہو، مجہول تک پہنچانے والی ہو. یہ مراد نہیں، مراد نظر سے کیا ہے؟ معنی لغوی مراد لیا جائے نہ کہ اصطلاحی. تو اب کہتے ہیں تو اب ایسی صورت میں یہاں پر جو ہے تعریف اس پر صادق آ جائے گی. کیسے صادق آ جائے گی؟ کہ یہاں پر مجہول تک پہنچانے والی ہو، یہ ہم مراد نہ لیں. یعنی ایک تو یہ کہ اس کا اظہارا للثواب، یہاں پر اس کا جواب ایک تو اولاً اگر سائل صرف منع کرے تو اب یہاں پر اس کا جواب دیں گے نظر من الجانبین نہیں پائے گا اگر صرف منع وارد کر رہا ہے. تو اب اس اعتراض کا جواب یہ کہیں گے نظر سے مراد کیا ہے؟ التفات النفس الی المعانی، نفس کا متوجہ ہونا معنی کی طرف، اور یہ سب کو شامل ہو جائے گا، سب کو شامل ہو جائے گا. اچھا، دوسرا یہ کہ استاد کبھی شاگرد کے سامنے کیا ہے تکرار کرتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ نظر من الجانبین تو پائی جا رہی ہے لیکن مناظرہ کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے. تو اب اس کا یہاں بھی جواب دیا جائے گا کہ جانبین سے مراد متخاصمین سے مراد کیا ہے؟ جانبین سے مراد متخاصمین ہے، چاہے وہ عام ہو. جانبین یہ عام ہے اور متخاصمین خاص ہے، اور عام بول کر کے خاص مراد لیا جا سکتا ہے. تو یہ جواب ایک طرف سے دے دیں گے. تو اگر ممکن ہے پہلے والے کو اعتراض کو ختم کرنا اس طور پر کہ یہاں پر یہ مراد ہے نظر سے نفس کا متوجہ ہونا معنی کی طرف، نہ کہ امور معلومہ کو ترتیب دینا اس طور پر کہ وہ مجہول تک پہنچانے والی ہو. وَدَفْعُ الثَّانِي، اور دوسرے والے کا اعتراض کا کیا؟ دوسرے والا ارے جانبین یہ عام متخاصمین سے مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ان دونوں کی جانب، حالانکہ ہم جانبین بہت ساری چیزوں میں بولتے ہیں، کیا ہے؟ جیسے استاد اور شاگرد سنا رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر بھی جانبین ہیں لیکن متخاصمہ نہیں ہیں. تو اب یہاں یہی کہیں گے جانبین کی بجائے یہاں پر مصنف نے جو وہاں پر عبارت بھی ہے توجہ المتخاصمین جو لائے تھے، یہ سارے اعتراضات کو بھی ختم کر دے گی. متخاصمین کا متوجہ ہونا، اور دوسری یہاں پر یہ کہا جائے کہ دوسرے والے اعتراض کا جواب اس طور پر دیا جائے کہ بے ارادت المتخاصمین، متخاصمین کو مراد لینے سے جانبین سے بے حسبی متفاوتم العرف، یہ عرف کے اعتبار سے ہے، عرف کے اعتبار سے ہے. مناظرین کے کیا ہے؟ عرف کے اعتبار سے لیا گیا ہے.
جانبین بولا جائے گا تو سب کو شامل ہوگا، جب متخاصمین بولا جائے گا تو مناظرین کی اصطلاح میں بولا جائے گا۔ دفع الثانی بارادۃ المتخاصمین، دوسرے والے اعتراض کو ختم کیا جائے گا کہ متخاصمین سے مراد یعنی ہاں ان کے عرف کے اعتبار سے، جانبین سے مراد ان کے عرف کے اعتبار سے مراد لیا گیا ہے۔ تو اب جانبین سے مراد متخاصمین ہے، کیونکہ جانبین عام ہے اور متخاصمین خاص ہے، اور عام بول کر خاص مراد لیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ جواب دیا گیا ہے کہ بھائی عام بول کر کے خاص پر دلالت تو نہیں ہوتی، لیکن قرینہ موجود ہو تو پھر دلالت ہو جاتی ہے، اور یہاں جب بیان اسی چیز کا چل رہا ہے، مناظرین کا بیان چل رہا ہے وغیرہ، تو یہاں ہم مراد ان سے ان کے عرف کے اعتبار سے یہاں پر وہ معنی بھی سیٹ کریں گے، اور قرینہ مخصص ہے یہاں پر وہ موجود ہے، وہ عرف ہے۔ کیا ہے؟ عرف ہے۔ چلے پھر کل یہاں پر بیان کرتے اسی کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔